وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 نمبر آیا سورہ نور 33 نمبر آیا سورہ نور وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدقت یا رب العالمین۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں الذین وہ جو لا یجدون نہیں پاتے وہ نکاح کے معاملات کو حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم غنی کر دے ان کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، والذین اور وہ لوگ یبتغون جو تلاش کرتے ہیں الکتابہ کتاب کو لکھنے کو مما اس سے مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، فقاتبوہم پس لکھ دو تم ان کو، ان علمتم اگر تم جانتے ہو فیہم ان میں خیرا بھلائی بہتری، وآتوہم اور دو ان کو من مال اللہ کے مال سے الذی آتاکم جو رب نے تمہیں عطا کیا ہے، ولا تکرہوا اور نہ تم مجبور کرو فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو علی البغاء سرکشی کے لیے، ان اردنا اگر وہ خواہش رکھتی ہیں تحصناً پاک دامن رہنے کا، لتبتغوا کہ تلاش کرو تم عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا مال، ومن یکرہن اور جو ان کو مجبور کرے فإن اللہ پس یقیناً اللہ من بعد اکراہہن ان کی مجبوری کے بعد غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے اتارا الیکم آپ کی طرف آیات مبینات جو بڑی روشن ہیں، ومثلا اور مثال من الذین ان لوگوں میں سے خلو جو گزر چکے من قبلکم آپ سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ کل ہم نے پڑھا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کے نکاح کرو جو تم میں سے مرد یا خواتین نکاح کے بغیر اکیلے زندگی تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے نیک غلاموں کی شادیاں کرو اور اپنی لونڈیوں کی شادیاں کرو، اگر وہ محتاج بھی ہوں گے اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ یقیناً نکاح ایک بڑا بابرکت معاملہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی، کہا شادی کرو، شادی کر لی، پھر آئے پھر شکایت کی کہ تنگ دستی ہے، کہا شادی کرو، اور کی، پھر آئے ویسے حالات ہیں بدلے نہیں، شادی کرو، تیسری مرتبہ شادی، اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دی۔ تو نکاح جو ہے اس نیت سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی کر دیں اور ہم اپنی عزت و عفت کی حفاظت بھی کریں، اس نیت سے نکاح کرنا، اور یہ نکاح اعلانیہ کرنا، چھپا ہوا نکاح اسلام قبول نہیں کرتا، چھپا ہوا نکاح اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور جو سورہ نساء میں اللہ احکم الحاکمین نے اس کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں کہ وہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو خفیہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، اور ایک نکاح صرف اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی خواہش پوری کریں گے بعد میں فارغ۔ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کی نیت سے ہونا چاہیے، جیسا نکاح حلالہ ہے اور نکاح متع ہے، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے گھر بسانے کی نیت نہیں ہوتی۔ نکاح متع میں پیسے دیے اپنے وقت گزارنے کے لیے، اس میں گھر بسانے کی نیت ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی نہیں صحیح۔ اور دوسرا جو نکاح حلالہ ہے
یہ بھی بالکل ہی دھوکے کا معاملہ ہے. تو اس میں بھی گھر بسانے کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے, 2 دن 3 دن رکھ کر کے طلاق دے دو گے تو یہ بالکل حرام معاملات چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ فقیر بھی ہوں گے, محتاج بھی, نکاح کیا کرو. اور نکاح بہت آسان چیز ہے, ہم نے بہت مشکل بنا لی ہے, بہت آسان. اس میں 2 گواہ, لڑکی کی رضامندی, اس کے والدین کی رضامندی اور لڑکے کی رضامندی, بس حق مہر کم سے کم, زیادہ سے زیادہ جو اس کی حیثیت ہے وہ رکھ دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے. اکثر آج کل جائیں نا نکاح پہ, کتنا حق مہر, جو شریک کتنا 5,000, یہ کون سا حق مہر ہوتا ہے؟ 5,000 کی کیا حیثیت ہے؟ اب 5,000 کوئی حق مہر نہیں ہوتا. اپنی حیثیت کے مطابق نکاح کا جوڑا بنواتے ہیں 4 لاکھ کا اور حق مہر 5,000 دے رہے ہیں, یہ کون سا شریعت کا تقاضا ہے؟ جوڑا نکاح کا بنوا رہے ہیں, وہ 4 لاکھ کا بن رہا ہے, 5 لاکھ کا بن رہا ہے, اور حق مہر کے لیے 5,000, یہ کون سی بات ہے؟ حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, تم میں سے وہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, یا رشتہ مل رہا ہے حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یا ابھی گھر ہی نہیں ہے. جس طرح اصحاب صفہ تھے, وہ مسجد میں سوتے تھے, گھر ہی نہیں ہے, بیوی کو کہاں لے کر کے آئیں گے؟ ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو پھر بھی پاک دامن رکھو. یہ نہیں ہے کہ اب میرے پاس عذر ہے جی, میں کیا کروں, میں تو شادی کر نہیں سکتا, تو زندگی تو گزارنی ہے, خواہش بھی ہے, کیا کروں پھر؟ یہ خواہش کا ہونا آپ کو اجازت, اور نکاح کا نہ ہونا آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ برائی کی طرف چلے جائیں, یہ اجازت نہیں ملتی. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح کی طاقت قدرت نہیں رکھتے وہ پھر بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. کیسے رکھیں؟ اس کا حل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, قریش کے کچھ نوجوان, مدینہ میں, ہجرت کے بعد کی بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے, فرمایا یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت. معشر جماعت کو کہتے ہیں, شباب نوجوانوں کی. من استطاع منکم الباء فلیتزوج, تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور کرے شادی. ومن لم یستطع, جو طاقت نہیں رکھتا, فعلیہ بالصوم, اس کے لیے بہترین حل ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے. فإنہ احسن للفرج وغض للبصر, کہ وہ آنکھوں کو نیچا بھی کر دیتا ہے روزہ, اور انسان کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے. یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے تم میں سے, حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین, اب یہ دوسری چیز آ رہی ہے, یہ اس وقت تھا غلامی کا ایک جو سلسلہ تھا, غلام بکتے تھے, منڈیوں میں سے خرید کر کے لاتے تھے, جنگوں میں قیدی بن کے غلام بنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے کو بڑے خوبصورت انداز میں ختم کروایا ہے, غلامی کے سلسلے کو. ایک تو مختلف حدیں رکھ دیں کہ اس میں غلام آزاد کرو, اس میں غلام آزاد کرو, اس میں غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں علیحدہ سے بیان کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور چیز دے دی کہ اگر آپ کا غلام محنت مزدوری کرنے والا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے لکھا کر لیں کہ مجھ سے کتنے پیسے آپ چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جتنا بھی, لکھ لیں, میں 1 سال کے اندر, 1.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر, 6 مہینے کے اندر آپ کو اتنے پیسے ادا کر دوں, کما کر کے لا کے دے دوں, آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کا غلام ایسا چاہے تو ضرور اس کے ساتھ ایسا کرو, ضرور اس کے ساتھ لکھت پڑھت کر لو, لکھ لو اس کے ساتھ, یہ معاملہ طے کر لو تاکہ وہ آزاد ہو سکے. تو یہاں فرمایا والذین یبتغون الکتاب, وہ لوگ جو تم سے کتاب چاہتے ہیں, مکاتبت چاہتے ہیں, مما ملکت ایمانکم, جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں, یعنی جو تمہارے غلام ہیں تمہارے ہاتھ میں ہیں, ان کے معاملات. فقاتبوہم, تو لکھ دو ان کے لیے, ان علمتم فیہ خیرا, اگر تمہیں بھلائی نظر آتی ہے تو لکھ دو ان کے لیے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی بنی, یہ جنگ میں قیدی ہو کے آئیں, خامد قتل ہو گیا, قیدی بن کے آئیں, ایک صحابی کے حصے میں آ گئیں.
اب انہیں بڑی تھی کہ میں ایک سردار کی بیٹی، ایک سردار کی بیوی رہی، اب میں غلام بن کے زندگی کیسے گزاروں؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کر لی، لکھ لو کتنے پیسے چاہتے ہو میں تمہیں دے دوں گی، لیکن میں غلام نہیں رہ سکتی۔ لکھ دیا، مثلا 1,00,000 درہم لکھ دیا، ان کا 1,00,000 درہم لا دو آزاد ہو۔ لکھوا تو لیا، بعد میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں پیسے اتنے کہاں سے لاؤں گی؟ باپ کے میرے کا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، قبیلہ باقی میرا قیدی بن گیا، خامد میرا فوت ہو گیا، اب یہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ سوچ میں پڑ گئی۔ کسی نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ آ گئی، کہتی میں جب گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، میں نے پوچھا پتہ کرتی ہوئی چلی گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر میں تھے، سلام کہا، مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی میں حارث بنو خزاع کا جو قبیلے کا سردار ہے اس کی بیٹی ہوں، جویریہ میرا نام ہے، اور میں اس طرح غلام بن گئی تھی اور میں نے مکاتبت کی ہے آپ کے صحابی سے، اب میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ میری مدد کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہیں؟ اتنی۔ کہا اچھا میں تمہیں ایک آفر نہ دوں؟ دیجئے، بتلائیے۔ اس نے بتلایا نا کہ میرا باپ بھی سردار تھا اور میرا خامد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر تمہیں اور کچھ دے دیتے ہیں۔ کیا جی؟ اگر میں تمہاری قیمت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ کہتے جی اور کیا چاہیے؟ اب ادھر یہ نکاح ہوا، جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو ان کے خاندان بنو مستلق کے جتنے لوگ قیدی بنے تھے انہوں نے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں، انہیں ہم غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ سارے قیدی آزاد کر دیے۔ اور اتفاق ایسا دیکھیے کہ ان کے والد گرامی، انہیں پتہ چلا میری بیٹی قید میں ہے، انہوں نے کہیں سے اونٹ لیے کہ میں جا کر کے قیمت ادا کر کے اپنی بیٹی کو چھڑا کر کے لے کے آؤں۔ اونٹ لے کر کے آئے تو راستے میں تھوڑی سی نیت بدل گئی کہ یار یہ اتنے قیمتی اونٹ ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں نا، یہ نہیں دینے والے، یہ تو سنبھالنے والے ہیں۔ آتے آتے 2 اونٹوں کو سائیڈ پہ کر کے ایک جگہ پہ محفوظ جگہ پہ انہیں بٹھا کر کے باندھ کے مدینے آ گئے، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہیں نہیں پتا کہ میری بیٹی کا نکاح ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی ہیں۔ کہنے لگے کہ میں آیا ہوں اس طرح اپنی بیٹی کو لے جانے کے لیے، تو آپ میری بیٹی کو کہا وہ تو میرا نکاح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حارث ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کرے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، کہا کیا میں بتلاؤں کہ راستے میں 2 اونٹ تو اس طرح فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آ گیا ہے، تیری نیت اس طرح بدل گئی تھی؟ حارث کہتے ہیں اللہ کی قسم اس معاملے کا سوائے رب کے اور میرے کسی اور کو پتہ نہیں تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بات کر دی۔ میں نے کہا آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور یہ پھر مسلمان ہو گئے، یہ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے غلام تم سے لکھوانا چاہیں انہیں لکھ دیا کرو، اگر تمہیں خیر نظر آتی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اور اللہ کے مال میں سے انہیں بھی دیا کرو۔ ہم کہتے ہیں میرا مال میرا مال، اللہ کہتے ہیں میرا مال، ان کو دو اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے نا مال، اس مال میں سے ان کو دو، ان کی مدد کیا کرو۔ زکوٰۃ کی 8 مدیں بیان کی ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے ایک مد یہ بھی ہے کہ کسی کی گردن کو آزاد کروانے کے لیے، مثلا کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے غلام ہے، اس نے لکھت پڑھت کر لی اپنے مالکوں کے ساتھ، وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے ساتھ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے بعد نے کیا کہ اس میں اگر کوئی مقروض ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے، نکل نہیں سکتا، بندہ بڑا اچھا ہے، کاروباری ایسا گیڑا آ گیا اس پر، تو اس کی بھی مدد ایسے کی جا سکتی ہے، اس کی گردن کو بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے ان کو دو، الذی آتاکم، جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ۔ یہ ایک عرب میں اس وقت اور آج بھی یہ بہت بڑا گندا دھندا ہوتا ہے،
عورتیں خرید کر کے انہیں پھر بدکاری پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا قطعاً نہ کرو، کسی کو اپنی لونڈیوں کو غلاموں کو مجبور نہ کرو کہ وہ بدکاری کی طرف جائیں، وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور تم انہیں اس گند میں دھکیل دو۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کا مال کمانا چاہتے ہو، دنیا کے لیے یہ معاملہ کرتے ہو۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ، اگر کوئی مجبور کر دی جائے، یہاں اللہ تعالیٰ پھر ان خواتین کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ جو مجبور ہو گئی، غلام ہے، بکتی ہوئی آئی ہے، اب مالک اسے مجبوراً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا رحمت کا معاملہ ہو سکتا ہے، اسے مجبور کرنے والے کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد جو مجبور کر دی گئی ہے، گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے یا اس کی مجبوریوں سے فائدہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ، ہم نے آپ پر بڑی روشن آیات نازل کی ہیں۔ اتنی صفائی، اتنے یہ سارے احکامات جو ہیں وہ معاشرے کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے۔ بڑی روشن آیات ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں بھی ہم نے بیان کر دی ہیں کہ کیسے کیسے پھر ہمارے عذاب سے دوچار ہوئے جب ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو انہوں نے مانا نہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں، متقین کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ جو نکاح کے معاملات کو نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور وہ جو تم میں سے مکاتبت چاہتے ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، ان کو لکھ دو اگر تم ان میں خیر کو دیکھتے ہو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے اگر وہ پاک رہنا چاہیں۔ کیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا مال؟ اور جو کوئی مجبور کر دیا جائے تو یقیناً اللہ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے بڑی واضح روشن آیات آپ پر نازل کیں، پہلے لوگوں کی مثالیں بیان کیں، اور یہ تو نصیحت ہے اہل تقوی کے لیے۔ قنوت وتر، رات کی عبادات میں دن کی عبادات مغرب کے ساتھ وتر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فجر میں 2 پڑھی، ظہر میں 4، عصر میں 4، اور 10 رکعت 3 رکعتیں آپ نے پڑھ لیں عشاء مغرب کی، یہ آپ کی دن کی عبادت ساری طاق ہو جائے گی۔ پھر عشاء کے بعد تہجد، اور تہجد کے بعد وتر، تہجد کے بعد وتر۔ اور اگر آپ نہیں اٹھ پانے والے تو عشاء، اس کا اصل صحیح وقت جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہے۔ اگر آپ پہلے وقت میں بھی ادا کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں امید نہیں ہے کہ تم جاگ سکو گے تو پھر وتر پڑھ لو، اور اگر تمہیں یہ ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا تو پھر اسے رات کے آخر پہ اسے قیام میں لے جاؤ۔ 1، 3، 5، 7 اور 9 تک وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ 1، 3، 5، 7 اور 9 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے۔ اس کے طریقے مختلف ہیں، میں اختصاراً 2 طریقے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے 3 رکعت وتر ادا کرنے ہیں۔ آپ کسی بھی رکعت میں بیٹھیں گے نہیں، تشہد نہیں کریں گے، مغرب کی مثل نہیں اسے بنانا، مغرب کی مثل نہیں بنانا۔ 3 رکعت پیدر پہ ادا کرنی ہے۔ تیسری رکعت میں جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی اور اس کے ساتھ کوئی سورہ مبارک پڑھ لی تو پھر آپ وہیں پہ کھڑے کھڑے ہاتھ بندھے ہی آپ قنوت وتر پڑھ لیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ وہ جو رفع الیدین کا یہاں پہ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ قیام کی حالت میں ہی، رکوع میں جانے سے پہلے ہی آپ نے وتر کی دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں اور پھر ایک علیحدہ پڑھیں۔ 3 وتر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، 2 سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھنا۔
اور اس میں بھی جو آپ آخری پڑھیں گے اس میں بھی فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ مبارکہ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد آپ 3 رکعت میں جو آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے سورہ اعلیٰ، پھر دوسری صورت میں کافرون رکعت میں، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. اور اگر ویسے پڑھیں ایک علیحدہ کر کے تو اس میں بھی آپ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت پڑھیں گے یا اخلاص پڑھیں گے تو اس کے بعد دعا کر کے آپ رکوع میں جائیں گے اور باقی رکعت ویسے ہی مکمل کریں گے. رکوع کے بعد کھڑے ہاتھ اٹھا کر کے یہ قنوت نازلہ میں ہے. یہ قنوت نازلہ وہ ہوتی ہے جب آپ دشمن کے لیے بد دعا کرتے ہیں. مثلا آج آپ نے کرنی ہے قنوت نازلہ، فلسطینیوں کی لیے دعا کرنی ہے، اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی ہے، تو آپ قنوت نازلہ کیجئے اور آپ اٹھ کر کے آخری رکعت میں پھر آپ پہلے دعا نہیں پڑھیں گے، آپ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے آپ یہاں پر دعا کر سکتے ہیں. یہ قنوت نازلہ ہوگی، قنوت وتر نہیں ہوگی. وتر میں بھی ہو سکتی ہے دعا، وتر بھی آپ کا ہو جائے گا اور قنوت نازلہ بھی، پھر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ادروائز ہاتھ نہیں اٹھائے جا سکتے. چلیں وقت زیادہ ہوا، یہ دعا کل ہم پڑھیں گے. یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ان کو سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وتر میں یہ دعا پڑھا کریں. کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ کا ملاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.